کتاب ہے. اس کو جمع کیا گیا اور سب کچھ اس میں جمع کیا گیا. یہ ہے پہلا مادہ اور اس کے دو معنی. دوسرا مادہ قراءت پڑھنا. کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب قرآن ہے. پھر تیسرا مادہ جو اس کا ہے وہ ہے قرانا، ملا دینا. اس قرآن کی خوبی یہ ہے، اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھے، لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھے، اس کا حق ادا کرے، اس کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے، فہم حاصل کرے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ملا دیتا ہے کس سے؟ اللہ سے. اس کی جو خوبی ہے، جو بندہ قرآن کو اس کے صحیح معانی اور مطالب اور اس کا حق ادا کرے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے لوگوں کو کتاب ادا کی اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. حق کا تلاوت ہی، جواب صاحب جی جی، حق کا تلاوت ہی، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حق وہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس کے معنی اور معارف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن پھر ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے. اس کا تیسرا مادہ ہو گیا. چوتھا مادہ قرائن، کڑی. یہ پچھلی ساری امتوں کی کڑیاں ایک دوسری امت سے جوڑتا ہے. اس کا یہ بھی اعزاز ہے کہ تمام امتوں کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کی یہ کڑیاں آپس میں جوڑ رہا ہے. قرائن، کڑیاں جوڑتا ہے. ایک چین ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی تخلیق کے کائنات سے پہلے سے لے کر آخر تک اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع کر دیا. حالانکہ یہ نازل تو آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تمام علوم جمع کر دی اور کڑیاں ملا دی. تو یہ چوتھا اس کا معنی ہے قرائن. اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں.